اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم مجاز شاہ حسنی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئے عمل نئے وظیفہ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کا ہمارا موضوع بحث ہے کہ جنات کیا ہیں، جنات کی کیا تعریف ہوتی ہے، جن کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ایک شجرہ انسانیت ہے اور ایک شجرہ خبیثہ ہے، اور یہ شجرہ خبیثہ جو ہے اسی کو جنات کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ جو چیزیں بتاتے ہیں یہ کسی لالچ یا طمع میں نہیں بتاتے، ہم کچھ آپ سے لینے کے لیے نہیں بتاتے۔ ہمارا صرف جو مقصد ہے واللہ بخدا، اندر کی باتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ جتنا علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، رحمت ہم کو عطا فرمائی ہے، ہم اسے تقسیم کرتے ہیں تاکہ یہ دوسروں کے کام آ جائے۔ قبر میں لے جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ البتہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کو، ایک ہم چھوٹی سی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے عمل کی ہر اس آدمی کو اجازت ہوتی ہے جو ہمارے چینل مخدوم مجاز شاہ حسنی کو سبسکرائب کرے اور ایک خوبصورت کومنٹ لکھ ڈالے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیا کرو تاکہ نئے آنے والے پیغامات اور وظائف کی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو جنات کیا ہے بھائی ابلیس کی اولاد کو جنات کہتے ہیں، ارواح خبیثہ کو جنات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے آدم، یہ ابلیس عدو مبین ہے، آپ کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دشمن کا نام ابلیس ہے، اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جتنے جنات ہیں وہ ابلیس کی اولاد ہیں، ابلیس کے پروردہ ہیں۔ تو ابلیس ہمارے باپ حضرت آدم کا دشمن تھا، اور یہ جنات یہ ابلیس کی اولاد ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ نص قرآن موجود ہے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا بھی نہیں ہوں۔ پہاڑ کے وزن کی دلیل اگر میرے پاس نہ ہو تو میں یوٹیوب پہ نہیں بولتا۔ خدا کی قسم یہ آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا ہے کہ جنات یہ شیاطین آپ کے دشمن ہیں، اور ان کو ارواح خبیثہ کا نام دیا گیا ہے۔ ارواح خبیثہ سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں جنات تابع کر رہا ہوں، یعنی جنات سے دوستی لگا رہا ہوں۔ تو یہ ایسی مثال ہوتی ہے، جب میں سنتا ہوں تو میں ہنستا رہتا ہوں، کیا یہ بھی عامل ہیں؟ یہ کون سے عامل ہیں؟ یہ کیسے عامل ہیں جو جنات سے دوستی رکھتے ہیں؟ بھائی یہ مثال ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اور آپ کاوش میں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ جنات سے ہماری دوستی لگ جائے۔ ہاں البتہ ایسے اعمال پڑھنے کی تو اجازت ہوتی ہے، یعنی ایسے اعمال پڑھیں کہ جنات آپ سے دور رہیں۔ بھائی جب آپ نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اپنا جسم
آپ کا بھارا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہی ارواح خبیثہ ہوتے ہیں، اباسیاں آتی ہیں، منہ کھلتا ہے پھر بند ہوتا ہے، یہ ان جگہوں پہ سر پہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جنات ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے، یہ قرآن نہ پڑھے۔ تو دوستو یہ آپ پر ہے انصاف، آپ عدل و انصاف جانتے ہیں، آپ کریں کہ جو چیز آپ کو نیکی سے روکتی ہے، برائی کی طرف گامزن کرتی ہے، وہ کیا شیطانی طاقت نہیں ہے؟ تو آپ شیطانی طاقت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنات سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، جنات ہمارے تابع ہو جائیں۔ خدارا ان سے دور رہو، ان کو دور بھگاؤ، تب تو آپ اللہ کے بندے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں اور اس کی ہر نیک بتائے ہوئے کاموں پر عمل پیرا ہو جاؤں اور جن اعمال سے اللہ نے روکا ہے ان سے ہٹ جاؤں، تو پھر آپ کو تو لا حول ولا پڑھنا چاہیے، آپ کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ ادھر جب آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو حکم ہے اللہ کی طرف سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں شیطان رجیم کے شر سے، شیطان رجیم سے آپ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ سے امان چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ ثابت ہوا کہ یہ ارواح خبیثہ آپ کے دشمن ہیں، یہ جنات آپ کے دشمن ہیں۔ بھائی جنات کی قسمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، البتہ تو وہ جنات جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ راہ راست پر آ گئے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا جنگ علمبیر میں، تو وہ جو جنات ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ظافر جن کی اولاد ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، مگر پھر بھی ہمیں قرآن نے، آل محمد کے فرمان نے انہیں تابع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر 12-14 کے آپ ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، فرامین آل محمد پہ آپ یقین رکھنے والے ہیں، تو آپ مجھے فرامین سے یا قرآن سے یا حدیث سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ یا آل محمد نے کہا ہو کہ انہیں آپ تابع کریں، انہیں اپنا دوست بنائیں۔ انہوں نے تو کہا ہے ان سے پناہ مانگو اللہ کی، ان سے بچو۔ اللہ تو فرما رہا ہے ان شیطان للانسان عدو مبین، آپ انہیں تابع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنات آپ کے دشمن ہیں اور ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا عدو مبین ہے۔ تو جنات کا بچہ بھی اگر اپنی اصلی شکل میں زمین پر بیٹھ جائے تو آدھی کنال میں بیٹھتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو ان کو کتنی طاقت دی گئی ہے؟ بھائی ان کو نعمات تو نہیں دی گئی، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ شیطان اور شیطان کی اولاد کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، چونکہ اللہ کے فرمان کی حکم عدولی کی تھی ابلیس نے، اور اس کی اولاد کو جنات کہتے ہیں، تو انہوں نے، یہ تو جہنمی دوزخی مخلوق ہے، ان سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ تو آپ اگر انسان ہیں اور مسلمان ہیں تو جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرو، یا محمد وآل محمد ہمارے لیے کرائٹیریا ہیں، ہمارے لیے وہ ان کی زندگی جواز ہے، جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے ان پہ عمل کرنے کا نام انسانیت ہے، اسلام ہے، اور ان کے خلاف کرنے کا نام تردید ہے۔ تو آپ مرتد ہونے سے بچ جائیں، شیطانی مخلوق سے، ارواح خبیثہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایسے اعمال، ایسے قرآن پاک، سورہ قرآنی، فرامین آل محمد آپ کو بیان کرنے چاہیے کہ آپ جنات سے بچ سکیں، ان کے قریب تر مت جاؤ، ورنہ آپ کے گھرانے تباہ ہو جائیں گے۔ کہ کون سا نبی ہے جس کے گھر کو شیاطین نے تباہ نہیں کیا؟ بتاؤ، میرے پاس لاکھوں دلیلیں موجود ہیں
وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، ورنہ اس رجیم نے انہیں تباہ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ اس نے دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنا امتحان آیا، تو یہ شیطان رجیم نے کہا کہ یہ آپ کا صالح بندہ ہے، مگر آپ نے اسے اتنا رزق دیا ہے، یہ اس لیے آپ کا شکر کرتا ہے، اسے امتحان میں ڈالو۔ اللہ نے اسے امتحان دیا، اتنا امتحان، اتنا امتحان، اتنا امتحان کہ نہ مال متاع رہا، نہ بیٹے رہے، نہ گھر رہا، نہ صحت رہی۔ تو کس نبی سے اس نے بدلہ نہیں لیا؟ اس نے ہر نبی کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، ہر نیک انسان کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اور قیامت تک یہ رجیم ہے۔ تو دوستو، یہ ارواح خبیثہ، یہ جنات، یہ ابلیسی طاقت ہے ان کے پاس، یہ ابلیسی قوت ہے، یہ ابلیس کی اولاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام۔